الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا؟ ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا؟ چند لفظوں میں کوئی یاد چھپا دی جائے۔ اسٹیج پر جلوہ افروز جناب صدر، حکم صاحبان، معزز مہمانان کرام و حاضرین کرام، آج کی اس مجلس میں میرا موضوع سخن ہے اردو غزل کی عوامی مقبولیت، لہٰذا میں اسی ضمن میں آپ کے درمیان چند منٹ گفتگو کرنے کی جسارت کروں گی اور مجھے قوی امید ہے کہ آپ اپنی محبتوں سے ضرور نوازیں گے انشاءاللہ۔ یوں تو غزل کے تعارف سے آپ تمام محبان اردو بخوبی واقفیت رکھتے ہوں گے، مگر چونکہ اردو غزل کی عوامی مقبولیت میرا موضوع ہے، اس لیے میں قبل اس کے کہ اس کی مقبولیت پر مزید گفتگو کروں، میں اس کا تعارف پیش کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اسے انجام دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ غزل اردو کے اصناف نظم اور نثر میں سے صنف نظم میں شمولیت رکھنے والی ایک صنف ہے، جس کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا ہے، اور اپنے اسی معنوی کردار کی وجہ سے غزل نہایت ہی مقبول ترین صنف شاعری ہے۔ حیت کے لحاظ سے اگر میں غزل کی بات کروں تو غزل چند اشعار پر مشتمل ہوتی ہے، جس کا ہر شعر ہم قافیہ یا ہم ردیف یا کم از کم ہم قافیہ تو ضرور ہوتا ہے۔ اب میں اردو غزل کی عوامی مقبولیت جو کہ میرا موضوع ہے، اس طرف اس شعر کے ساتھ آتی ہوں کہ بیجا بھٹک رہے ہو کدھر، بیجا بھٹک رہے ہو کدھر، ادھر تو آ، ہے وقت کا تقاضا اصل مقصد پہ بات کر۔ معزز سامعین و سامعات، سرزمین ایران سے ہو کر ہندوستان کی سرزمین تک پہنچنے والی اس صنف نے اپنی ارتقاء کے ابتدائی مراحل دکن میں طے کیے اور وہیں قلی قطب شاہ کو دکن کا پہلا شاعر بنایا۔ بعدہ اسی دکن سے غزل نے سراج اورنگ آبادی اور ولی دکنی جیسوں کو نمایاں مقام عطا کیا۔ پھر اردو شاعری کا سلسلہ ہی شروع ہو گیا اور یکے بعد دیگرے متعدد شعراء آتے گئے اور خود کو اس لڑی میں پروتے چلے گئے، کبھی میر تو کبھی سودا، کبھی آتش تو کبھی حضرت، کبھی غالب تو کبھی اقبال، کبھی جگر تو کبھی فراق۔ اس کی لپٹ ایسی لگی کہ کوئی بھی اس کی لپٹ سے بچ نہ سکا۔ بلا تفریق مذہب و ملت جہاں سب نے اس صنف کو ایک طرف بلندی پر پہنچایا، تو اس نے بھی سبھی کو ایک نہایت نمایاں مقام عطا کیا۔ اردو کے اس صنف میں حالانکہ غزل کے علاوہ نظمیں، قصیدے، مدحیہ وغیرہ نے بھی اپنی پہچان بنانے کی کوشش کی، مگر جو مقبولیت غزل کو حاصل ہوئی وہ کسی اور صنف کو نہ ہو سکی۔ اور پھر کہتے ہیں نا کہ آپ جب بلندیوں پر پہنچو گے تو آپ کے قدم کھینچنے اور گرانے کی کوشش کی جائے گی، تو ایسا ہی کچھ غزل کے ساتھ بھی ہوا۔ اپنی مقبولیت کے درمیان غزل کو بھی ایک تنقید کا شکار ہونا پڑا۔ اسی سلسلے میں حالی نے جہاں غزل میں سنداز کی بو محسوس کی تو کلیم الدین احمد نے غزل کو نیم بخشی صنف قرار دے دیا، اور عظمت اللہ خان نے تو تمام حدیں پار کرتے ہوئے غزل کی گردن تک اڑا دینے کی بات کہہ ڈالی، جس کے بعد بہت ممکن تھا کہ غزل ان تنقید کا شکار ہو کر فرش پر آ گرے گی، مگر غزل نے ان سب کی پرواہ کیے بغیر اپنی مقبولیت کا لوہا منوایا اور اپنی عظمت کا ایسا احساس دلایا کہ اب اس کے خلاف لب کشائی کرنے کی کوئی جرات بھی نہیں کر سکتا۔ غزل کی مقبولیت کا سب سے بڑا راز اس میں جذبہ عشق کا پایا جانا ہے، اور یہ جذبہ عشق ایسا جذبہ ہے جس میں ہر کس و ناقص کا دل ملوث ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا دل نہیں ہوگا جو اس جذبے سے خالی ہو۔ غزل کا انداز بیاں بھی غزل کی مقبولیت میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ غزل جس انداز بیاں سے کہی جاتی ہے وہ سیدھے انسان کے دل پر نقش کرتی ہے، اور انسان ان احساسات سے ایسا محفوظ ہو جاتا ہے کہ اسے کبھی بھول نہیں پاتا۔ وہ احساسات و خیالات اسے ہمیشہ کے لیے ذہن نشین ہو جاتے ہیں۔ غزل کی گانوں کی دنیا میں جو غزل نے کردار ادا کیا ہے، دوسری کوئی بھی صنف کبھی بھی اس کی جگہ تو لینا دور اس کی برابری بھی نہیں کر سکتی۔ اگر میں یوں کہوں کہ بغیر اردو غزل کے تعاون کے گانوں کی رونق ادھوری ہے تو شاید بیجا نہ ہوگا۔
غزل کی مقبولیت کی ایک اہم وجہ سامعین کو اکتاہٹ محسوس نہ ہونے دینا بھی ہے۔ ایک ہی محفل اور ایک ہی مجلس میں اگر چند افسانے یا نظمیں یا دیگر کوئی بھی صرف پڑھی جائے تو تھوڑے ہی وقت کے بعد سامعین اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، مگر غزل ایک ایسی صنف ہے کہ اسے جتنی بھی دیر پڑھا جائے سامعین کبھی بھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے، بلکہ ہر پہلے شعر کے سننے کے بعد دوسرے شعر کی سننے کی للک پہلے سے زیادہ ہی بڑھتی جاتی ہے۔ بہرحال اردو غزل کی مقبولیت کے جو اسباب ہم نے بیان کیے یہ تو اس سلسلے کی بس ایک کڑی ہے، اس کے علاوہ بھی مزید اسباب جیسے مشاعرے وغیرہ کی محفلوں کی اصل زینت غزل کا ہونا وغیرہ ہے اس کی مقبولیت کی وجہ بنتے ہیں، مگر مقررہ وقت میں اپنی باتوں کو اختتام تک پہنچانے کے لیے میں اس پر مزید گفتگو کرنے سے قاصر ہوں اور اپنی باتوں کو اس ذات شعر کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچاتی ہوں کہ غزل ہے آن غزل ہے جان غزل ہی میری شان ہے، غزل ہے آن غزل ہے جان غزل ہی میری شان ہے، یہ چیخ کر کہہ رہی ہے اردو غزل میری پہچان ہے، غزل میری پہچان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہتر